بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جیسی غریبی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئی، ویسی غریب بھی دنیا میں کسی کے گھر نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں دو دو مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، پھر بھی آپ نے کبھی کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی غریبی کا اور آپ کے صبر کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ سب اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک مرتبہ رات کے وقت میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے آپ کبھی اس کروٹ پر سو رہے تھے تو کبھی اس کروٹ پر، یعنی کہ آپ بے چینی کی حالت میں کروٹ بدل رہے تھے۔ پھر آپ اپنی چارپائی کے کنارے پر آ گئے اور اپنے پیٹ مبارک کو کس کر دبایا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھ کر بیٹھ گئیں اور پوچھنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اے عائشہ، بھوک بہت لگی ہے، اس لیے بھوک کی تڑپ کو دبانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگیں اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ اللہ سے روٹی مانگتی کیوں نہیں؟ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، نہیں مانگوں گا، اسی بھوک کی حالت میں اللہ سے ملاقات کروں گا۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ دو دو مہینوں کا وقت گزر جاتا تھا، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور آنکھوں پر باقی ہوتے رہتے تھے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں آپ کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2 دنوں کا بھوکا ہوں، دیکھو میں نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، جن کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی، جن کو اللہ نے اپنا حبیب کہا، جن کے چہرے کی قسمیں اٹھائیں، جن کے منہ سے نکلے ہوئے بول کی قسمیں اٹھائیں، اتنی بڑی ہستی، لیکن اس صحابی کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابی، ذرا ادھر آؤ۔ پھر آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور کہنے لگے کہ دیکھو تو۔ صحابی نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ صحابی اپنی بھوک بھول گئے اور آنکھوں میں آنسو لیے واپس چلے گئے۔ ناظرین، اتنی بڑی رسالت، اتنی بڑی نبوت، مگر اپنی امت کے غریب لوگوں کو تسلی دینے کے لیے، اپنی امت کے مالدار لوگوں کو سبق دینے کے لیے کہ اللہ رب العزت عزت تو دے پر کبھی بھی اپنی حیثیت کو نہ بھولے، لوگوں کو نہ دیں تو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کو نہ بھولیں۔ اللہ کے نبی نے تو ایسا اسی لیے کیا کہ اگر آپ چاہتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سونے چاندی کے پہاڑ عطا کر دیتا، مگر آپ نے ان چیزوں کی خواہش نہیں کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ صبح کا وقت تھا، آپ نے دیکھا کہ باغ میں کھجور گری پڑی ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجور اٹھائی، ان کو صاف کیا اور پھر کھانے لگے۔ پھر آپ عبداللہ سے کہنے لگے، اے عبداللہ، تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تو اس پر وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے تو 4 دنوں کی بھوک ہے، آج چوتھا دن بھی روٹی کا ذرا بھی پیٹ میں نہیں گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں حضرت کعب آپ کے پاس آئے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آج آپ کا چاند جیسا چمکنے والا چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔
یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے کعب، آج 3 دن گزر چکے ہیں، پیٹ میں ایک روٹی کا ٹکڑا بھی داخل نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت کعب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ناظرین، یہ صرف آپ ہی کی بات نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے گھر کا یہ عالم ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے ملنے گئے۔ آپ کے ساتھ میں حضرت عمران بھی تھے۔ آپ نے بیٹی کے دروازے پر دستک دی اور فرمایا، اے بیٹی، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ نے کہا، ابا جان، میرے گھر میں اتنی چادر نہیں ہے کہ میں اپنے پورے جسم کو ایک ساتھ ڈھک سکوں، پردہ کرنے کے لیے میرے پاس چادر نہیں ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور گھر کے اندر پھینک دی۔ پھر فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، یہ چادر لے لو اور اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس چادر سے پردہ کیا اور اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے اور بیٹی سے پوچھا، اے بیٹی فاطمہ، میں نے سنا تھا کہ تم بیمار ہو گئی ہو، اس لیے میں تمہارا حال پوچھنے آیا ہوں۔ باپ کو دیکھ کر حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بیمار بھی ہوں اور بھوک کی وجہ سے یہ حال بھی ہے۔ ناظرین، بڑی بڑی مصیبتوں سے لڑ جانے والے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج اپنی بیٹی فاطمہ کے آنسوؤں نے بھی رلا دیا اور ہلا بھی دیا۔ آپ بھی رو پڑے اور پھر کہنے لگے، میری بیٹی، غم نہ کر، آج 3 دن ہے تیرے بابا نے بھی روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ اے میری بیٹی، میں بھی صبر کرتا ہوں اور تم بھی صبر کرو۔ بیٹی فاطمہ، میرے رب نے مجھ سے کہا، اے میرے حبیب، اگر آپ چاہو تو سونے کا پہاڑ بنا دوں جو 10 میل لمبا اور 10 میل چوڑا ہے، یعنی کہ بہت بڑا ہوگا، اور اگر آپ کہیں تو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ لیکن یہ سن کر میں نے کہا، نہیں یا اللہ، مجھے سونے کا پہاڑ نہیں چاہیے، میں ایک دن بھوکا رہوں گا اور ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ کیا یہ سرداری کسی سونے چاندی کے پہاڑ سے کم ہے؟ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حسین سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ ان کو کہتے تھے کہ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے سینے کی ٹھنڈک، میرے 2 پھول۔ یہ سارے پیارے پیارے الفاظ آپ حسن اور حسین کے لیے کہتے تھے، یعنی کہ اللہ کے نبی حضرت حسن اور حسین سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، اسی لیے جب بھی آپ کو بھوک کی وجہ سے حضرت حسین اور حسن کے رونے کی آواز آتی، آپ سنتے تھے تو آپ تڑپ جاتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے کبھی اللہ سے روٹی نہیں مانگی، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے غریب لوگوں کو تسلی دینی تھی کہ اگر میں فقیر بن کر جا رہا ہوں تو تمہارے اوپر بھی یہ امتحان ضرور آئے گا، تم کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں یہ دکھ دیکھا، اپنی اولاد کو ذبح ہونے کو قبول کیا تاکہ آئندہ آنے والی نسل کا غم اور غریب طبقہ گلہ نہ کرے، کوئی شکوہ نہ کرے اور صبر کرے اور حرام رستوں پر نہ جائیں، اور مالدار لوگ فخر نہ کریں کہ میں بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں، میری اتنی بڑی فیکٹری بن گئی ہے، میری اتنی زیادہ کمائی ہونے لگی ہے۔ یہ سوچ کر کوئی بڑا آدمی، کوئی امیر انسان گھمنڈ نہ کرے۔ یاد رکھیں، یہ جو بڑائی کی چیزیں ہیں، اصل میں یہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اصل میں وہ بڑا آدمی ہوتا ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے، چاہے پھر وہ غریب ہو یا مالدار ہو۔ ناظرین، اللہ پاک ہمیں کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔